أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك الله ما شاء الله بن گئے تسی ہن اللہ تھوڑے دل سی ایمان اور اسلام دی محبت پاوے ثابت قدم پاوے بارک اللہ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے شیخ درمیان میں میں تو کھلونا بھی بن اچھا پروگرام بدلنے اور دو تقریریں باقی ہیں شان رسالت شان صحابہ دو تقریریں ماشاءاللہ باقی ہیں اب بیٹھے آپ لوگ بیٹھے پلیز مہربانی بیٹھے آپ لوگ بیٹھے اب اس کے بعد میں مدیر دعوت الجالیات شیخ ابو طلال کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مکتب کی طرف سے ان کی نیابت کرتے ہوئے آپ حضرات کے لیے کچھ تشریح کلمات کہیں ادعو فضیلۃ الشیخ مدیر دعوت الجالیات ابو طلال فلیتفضل مشکورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا حياكم الله جميعا أيها الرجال ونبارك لكم بهذا الشهر الفضيل فيكون صوامه وقوامه للعالمين. ثانيا نرحب بالمشايخ الذين حضروا لهذا البرنامج ونشكرهم على ما قدموا لهذا البرنامج الكبير ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم. وكذلك منسوب المكتب يرحب بجميع من حضر هذا الملتقى فأسأل الله أن ينفعكم جميعا وحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك بارك الله فيك والشكر موصول لفضيلتكم. الله يحفظكم يا شيخ الله يكرمك. حقيقة انكم شرفتونا. شيخ نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا ترحیب کیا خوش آمدید کہا المشاركة الأخوية في اسی طریقے الطاعة. سے جو مشائخ اس میں تشریف لائے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہا ان کے لیے دعائیں دیں اللہ ان کے حسنات کو قبول فرمائے ان کی خواہشوں کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے مکتب کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے. أسأل رب العرش أن ينفعكم وأن ينصركم ويعلي كلمتكم. أنتم الذي على الجهاد يا شيخ أنتم اللي على الدفع. نحن اب اس کے بعد اس اجلاس عام کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے میں اس پروگرام کے اس اجلاس کے دوسرے مقرر ہیں اس جبیل دعوت سینٹر کے معروف مشہور حضرت عزیز خطیب ماہر داعی مصنف فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ تمام لوگ اہل جبیل میں سے ہیں واقف ہیں. آپ کا موضوع ہے شان صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ساتھیوں سے نوازا اور جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں میں بیان فرمائی ہے. لیکن آج بھی بعض جماعتیں ہیں جو افراط و تفریط کے شکار ہیں جو صحابہ کی شخصیتوں میں لعن طعن کے شکار ہیں اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے اور میں اپنے محترم مشفق برادر شیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں. فلیتفضل مشکورا. نہیں پھیلا جا رہا ہے آپ سے اس
کو بند بیٹھ جاؤں ہاں اسی طریقے سے یہ مائک بند کرتے ہیں اس کو میں تو کھڑا ہوں کھڑے ہو کے اب سیٹ کیجیے شیخ بھی کھڑے ہو کے دیں گے نا ہاں ہاں کھڑے شیخ بھی کھڑے ہو کر دیں گے تو کھڑے ہو کے سیٹ کیجیے آپ ہٹانا اس کو پیچھے کھڑے ہو اس کو یہ مسجد دو لگا لیں یہ یوز کریں اس کو نکال کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وقال في موضع آخر والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال أيضا لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام اور سامعین کرام اور عزت ماں اور بہنوں، جبیل دعوت سینٹر کے ہندی شعبے کی طرف سے اس 7ویں اجلاس عام میں جس موضوع پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، وہ موضوع ہے شان صحابہ۔ اس سے پہلے حضرت الشیخ قاری صہیب احمد بن محمدی صاحب حفظہ اللہ نے شان الہی پر مدلل گفتگو آپ کے سامنے کی ہے۔
میرا جو موضوع ہے